بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی دوسرے عشرے کی دعا اور ایک خاص وظیفہ جو کہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں مبتلا ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، کاروباری مشکلات ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، گھریلو بے سکونی ہو یا کوئی اور حاجت ہو، تو یہ عشرہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں، رحمتیں نازل فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت، توبہ اور استغفار کو خاص طور پر قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر دن ہر رات اپنی رحمت سے بے شمار گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے، اور جس نے بھی اس ماہ میں سچے دل سے اللہ کو یاد کیا، اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، اس کا دل پاکیزہ کر دیا جاتا ہے اور اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو غفلت میں ضائع نہ کریں بلکہ عبادات میں گزاریں۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ نفس کی تربیت اور دل کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کی حالت میں زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی اور فضول باتوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ نظریں حرام چیزوں سے بچانی چاہیے اور دل کو حسد، بغض اور کینہ سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر و شکر، عاجزی اور تقویٰ سکھاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں سب سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ تاکید استغفار اور توبہ پر کی گئی ہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں صادق دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بابرکت وقت اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتوں، مغفرت اور بخشش کا وقت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس کی مشکلات حل کر دیتا ہے اور اس کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہی بابرکت عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک سچی دل سے نکلنے والا آنسو جہنم کی آگ سے نجات کا سبب بن سکتا ہے، اور محض ایک مرتبہ استغفار کہنے پر فرشتے مغفرت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں اور اس پر رحمتیں برسنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں، کوئی حاجت طلب کرنے والا ہے میں پوری کر دوں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ تو آئیں اس بابرکت عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں اور اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھے اور سچے دل سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عشرہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی زبان کو استغفار میں مشغول رکھیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں۔ اگر آپ نے زندگی میں گناہ کیے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی ہے، نمازوں میں کوتاہی کی ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے اور رزق میں بے برکتی محسوس کر رہے ہیں، آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں ہو رہا، تو گھبرائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بنے۔ ناظرین، آج ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی کمی سے پریشان ہے، کوئی کاروباری نقصان کی وجہ سے فکر مند ہے، کوئی شادی کی رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی یا بے اولادی سے دوچار ہے، کوئی گھریلو بے سکونی کا شکار ہے، کوئی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں لوگ جو ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں مگر کامیابی نہیں ملی۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ سب سے بڑا مددگار ہے اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی برکت سے ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے اور ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے جو سچے دل سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ یہ مہینہ اور یہ عشرہ خاص ہے کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں بخش دوں، ہے کوئی مشکل میں مبتلا میں اس کی مشکل آسان کر دوں۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس بابرکت وظیفے کو اپنائیں۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگر آپ گھریلو مسائل، بے سکونی یا کسی اور وجہ سے پریشان ہیں تو رمضان المبارک میں اس وظیفے کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو روزی کی تنگی، رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری نقصان یا قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوسرے عشرے میں، یعنی کہ رمضان المبارک کی دوسرے عشرے کی دعا آپ نے جو پڑھنی ہے، جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور آئندہ نیک اعمال کرنے ہیں، آمین۔ محترم ناظرین، دوسرے عشرے کی دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ ہے، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے، اسے کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے اور روزانہ پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ دوسرا عشرہ جیسا کہ مغفرت کا عشرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ و استغفار کریں۔ یہ عشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم گناہوں کی معافی طلب کریں، توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ناظرین، تہجد میں استغفار کریں کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت اور مغفرت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہ دعا نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے تاکہ دل نرم ہو اور نیکیوں کی طرف مائل ہو، اور کثرت سے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ایک خاص وظیفہ جو کہ آپ کی مشکلات کا حل بن سکتا ہے، وہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 311 مرتبہ پڑھنا ہے، یا وہابو، یا رزاقو، یا فتاح۔ اس کے بعد 110 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، یا اللہ، تو ہی سب کا رزق عطا کرنے والا ہے، تو ہی ہر دروازہ کھولنے والا ہے، تو ہی میری مشکلات کو آسان کر سکتا ہے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما، میرے قرضوں کو ادا کروا دے اور مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، میرے قرضوں کو ادا کرنے کا کوئی وسیلہ بنا دے۔
انشاءاللہ چند دنوں میں ہی برکت اور کامیابی کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، آپ خود اپنی کامیابی کے آثار کو دیکھنا، کیونکہ اس بابرکت وظیفے کی برکت سے آپ کی کامیابی آپ کے حق میں ہے۔ اگر آپ کی کوئی بڑی حاجت ہے، جیسے بیماری سے شفا، کوئی بھی کسی بھی کام میں کامیابی، یا کوئی اہم مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے، تو یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ تو اس وظیفے کو رمضان کے باقی دنوں میں بھی مسلسل کریں، لیکن اس دوسرے عشرے میں خاص طور پر کریں۔ یہی وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہیں، فرشتے دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو ہم دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مانگو میں عطا کروں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے بندے مانگ میں عطا کروں گا۔ تو ہم ابھی تک چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ مہینہ ہمیں راتوں کو قیام کرنے، تہجد پڑھنے، صدقہ و خیرات کرنے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض عبادات کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بابرکت رات لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں عبادت کرنے والا پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کی تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے بس یہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جو وظیفہ بتایا ہے آپ نے اس وظیفے کو اسی طرح کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں مشغول رہیں۔ کیوں نہ جانے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، اس لیے اس موقع کی غنیمت جانیں اور اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں، ہمیں تمام گناہ معاف کر دے اور ہمیں دنیا و آخرات میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔